ناران وطن عزیز کا سب سے بڑا ٹورسٹ پوائنٹ اور بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، لیکن ٹورزم انڈسٹری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا یہ ناران آج کل ویران پڑا ہوا ہے۔ اگرچہ جون جولائی سیاحت کے اعتبار سے پیک سیزن ہوتا ہے، لیکن شاید پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جولائی میں بھی ناران ویران پڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ گزشتہ دنوں چلنے والی سیلاب کی خبریں ہیں۔ اس صورتحال میں کسی حد تک سیلاب کا عمل دخل ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ سیلاب کی خبروں سے جس طرح خوف اور دہشت پھیلائی گئی ہے، اس کی بنا پر سیاحوں نے شمالی علاقوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ناران کو اگر شمالی علاقوں کا سب سے بڑا ٹورسٹ پوائنٹ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ گلگت، اسکردو، حنزہ، استور، فیری میڈل اور دیگر تمام شمالی علاقوں کی طرف جانے والے ٹورسٹ ناران میں ایک نائٹ اسٹے ضرور کرتے ہیں۔ اس طرح بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ ناران آنے والے سیاحوں کی تعداد 30 سے 40 لاکھ کے درمیان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سیاحوں کی آمد سے لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ جی ہاں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور وطن عزیز کے دیگر ہر کونے میں بسنے والے ہزاروں افراد 6 ماہ تک ناران کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی ناران کا راستہ کھلتا ہے تو ناران کی طرف اس طرح لپکتے ہیں جیسے کوئی پیاسا انسان صحرا میں پانی کی طرف لپکتا ہے۔ جیسے ہی ناران کا راستہ کھلتا ہے تو یہاں پر کام کاروبار روزگار کرنے والوں کی بڑی تعداد پہنچ جاتی ہے، جن میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق یہاں آ کر انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے ہوٹل بناتے ہیں، بڑے ریسٹورنٹ بناتے ہیں، اور جو ان سے کم پیسہ رکھتے ہیں وہ ہوٹل ٹھیکے پر لے کر یعنی کہ لیز پر لے کر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مزدور طبقہ بھی ہوتا ہے جو ہوٹلوں میں آ کر ویٹر کا کام کرتے ہیں، ڈش واشر کا کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پھیری لگاتے ہیں، سویٹر بیچتے ہیں، لچھے بیچتے ہیں، اور گھوم پھیر کر کہوہ بیچتے ہیں، اور اس طرح کے دیگر بے شمار کام کرتے ہیں۔ اچھا، ناران میں یہ خوبی ہے کہ یہاں پہ دنیا کا ہر کام آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مزدوری کر سکتے ہیں تو مزدوری کیجئے، اگر آپ پینٹ کا کام جانتے ہیں تو چونا سفیدی کیجئے، اگر آپ کہوہ بیچنا چاہتے ہیں تو کہوہ بیچیے، اگر آپ کوک ہیں تو کوک کا کام کریں، یعنی کہ آپ یہاں پہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اور یہاں وطن عزیز کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ مٹھی، سجاول اور اس طرح کے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آتے ہیں، اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناران کے لوگ انتہائی اچھے ہیں، اور پولیس بھی بہت ہی اچھی ہے۔ یہاں پر کسی مذہب، رنگ، نسل اور دولت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہاں امیر غریب ہر مذہب کے لوگ سب برابر ہیں، یہاں پر کوئی کسی کے لیے کوئی تفریق نہیں رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں آ کر کام کرنے والوں کو بہت آسانی ہوتی ہے، اور لوگ بڑی خوشی سے آ کے یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور یہاں آ کے کام کاروبار کرنے والے لوگ ایک اچھا اور بڑا منافع کما کر جاتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے یا چھوٹی، لیکن وہ اچھے پیسے کما کر جاتا ہے۔ لیکن ایک دو سال میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ناران کے حالات کچھ خراب جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی مانڈری کا پل ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے سیزن تھوڑا خراب ہوا، اور اس سال 2025 میں سیزن کے سٹارٹ میں ہی مانڈری کا پل ریپیئر کرنے کی وجہ سے ایک بار پھر بند کر دیا گیا تھا، جس سے سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو اور کاروباری لوگوں کو بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب گزشتہ دنوں ہونے والی بارشوں کے باعث اور اس متعلق چلنے والی دہشت انگیز قسم کی خبروں کی بنا پر سیاحوں نے ناران کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، جس سے نہ صرف بڑے کاروباری لوگوں کو بلکہ چھوٹے مزدور پیشہ افراد کو بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ جولائی کے مہینے میں ناران بالکل خالی پڑا ہوا ہے، تقریباً تمام ہوٹل خالی پڑے ہیں، اور ریسٹورنٹس میں بھی یہی صورتحال ہے، اور دکاندار بھی گاہکوں کی راہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ پھیری لگانے والے جیسے کہ لچھے بیچنے والے، سویٹر بیچنے والے، وہ بھی اپنے سویٹر کندھے پہ اٹھائے گھوم رہے ہیں، لیکن خریدنے والا کوئی نہیں۔ اور اس کی وجہ دہشت انگیز خبریں ہیں کہ تباہی مچ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ دیکھیں فرینڈس کہ میں بھی سیلاب کی خبریں یا ایکسیڈنٹ اس طرح کی میں اوائڈ ہی کرتا ہوں، لڑائی جھگڑے کی خبریں یا اس طرح کی جو بھی منفی خبریں ہوتی ہیں۔ اس دفعہ میں نے ایک دو ویڈیوز لگائی ہیں، لیکن اس میں نے کہیں بھی تباہی کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے۔ اس میں آپ نقصان کا لفظ استعمال کر لیں تو اچھا ہے، لیکن تباہی کا لفظ استعمال کرنے کو میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ اور میں نے بھی خبریں دی ہیں ہلکی پھلکی سی، لیکن دہشت نہیں پھیلانی چاہیے، کیونکہ انسان کو ہر چیز کا جواب دہ ہونا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مالک یوم الدین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ہم سے ہر چیز کا حساب لے گا۔ اگر ہمارا اس پہ یقین ہو تو ہم ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے اس عمل کا حساب دینا ہے۔ اگر ساری دنیا ایسے کرے تو یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ بہرحال واپس آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو دہشت انگیز قسم کی خبریں چلانے والوں سے گزارش ہے
کہ نیوٹرل قسم کی خبریں چلائیں، صرف حقیقت بیان کریں، اوپر ٹائٹل پر اتنے دہشت گردانہ قسم کے الفاظ ہوتے ہیں اور اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اندر ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں اب یہی گزارش کرتا ہوں کہ صحافت کریں، دہشت نہ کریں۔ تھینک یو۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ ناران ہر سال کروڑوں روپے کا ٹیکس دیتا ہے، لیکن افسوس کہ ناران یا وادی کاغان کو یا سیاحوں کو بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک تو 5% ٹیکس لگا ہوا ہے اور وہ تو پکا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی انتظامیہ کے افسران لائک اسسٹنٹ کمشنر، فوڈ انسپیکٹر اور دوسرے لوگ آتے ہیں اور وہ آگے جرمانے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جرمانہ کہاں سے نکلتا ہے؟ سیاحوں کی جیب سے، لیکن بدلے میں کیا ملتا ہے؟ بدلے میں کوئی سہولت بھی نہیں ملتی۔ البتہ یہ راستہ بند ہو گیا کہ ڈی اے والوں نے کھول دیا ہے، جبکہ مون ریسٹورنٹ والوں کی مشین بھی لگی ہوئی تھی جلکھٹ میں۔ اور مون ریسٹورنٹ والے آپ کو پتہ ہے کہ وادی کاغان کے سب سے بڑے سوشل ورکر ہیں، اور بلکہ وطن عزیز کے ایک بہت بڑے سوشل ورکر ہیں۔ تو وہ کھانا رہائش پوری کاغان ویلی والے بھی فری کر دیتے ہیں، اور مون ریسٹورنٹ والے تو خیر ٹاپ پہ ہیں سب پہ۔ تو یہ کہ ڈی اے صفائی تو کرتا ہے اور مقامی انتظامیہ جو ہے اس کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی دیکھیں ناران سے 5 کلومیٹر پہلے ایک بہت بڑا پانی آتا ہے جس کو چٹا کٹا بولتے ہیں، وہ گاڑیوں کے گزرنے میں بہت بڑی مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ اس سے 2 کلومیٹر پہلے ایک اور پانی ہے، وہاں پر ایک پل بنایا گیا ہے اور بہت ہی زبردست پل بنایا گیا ہے، اور سیاحوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے 2-3 کلومیٹر بعد جب چٹا کٹا آتا ہے تو سیاحوں کو لگ پتہ جاتا ہے۔ سیاح 80 سال میں اس قابل بھی نہیں ہو سکے کہ یہاں پر ایک پل بنا سکیں۔ اچھا، پھر یہ کہ بٹا کنڈی سے 3-4 کلومیٹر آگے جائیں تو بہت بڑا پانی ہے جس میں کئی گاڑیاں، کئی موٹر سائیکل، نوجوان لوگ گر جاتے ہیں۔ تو یہ جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو یہ بدلے میں کچھ ریلیف بھی دے۔ ابھی جن لوگوں کے جرمانے کیے گئے، تو ابھی میری سیاحوں سے گزارش ہے کہ 28 سے 31 جولائی تک بارش کی جو پیشن گوئی تھی وہ تو گزر گئی، اور ایک بار پھر محکمہ موسمیات نے 28 سے 31 جولائی تک بارش کی پیشن گوئی کی تھی، اور آج 31 جولائی ہے۔ شاید یہ ویڈیو آپ 31 جولائی یا پھر شاید 1 اگست کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو بارش کا تو موسم تقریباً ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہلکی پھلکی بارش، یا ناران وادی کاغان میں تو ہلکی پھلکی بارش چلتی رہتی ہے، اور وہاں پہ ایک تو مسئلہ کوئی ہوتا نہیں الحمدللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہو بھی جائے تو وادی کاغان کے لوگ بڑے اچھے ہیں، وہ آپ کو کھانا رائش فری کر دیتے ہیں۔ ہاں، گزشتہ سال جو مانڈری کا پل ٹوٹ گیا تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نالا آ گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے نیچے ملبہ بہت پڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے 1 سال پہلے بھی نالا آیا تھا، اور اس کا جو ملبہ تھا وہ کچھ لوگ اٹھانا چاہ رہے تھے، لیکن بیچ میں کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم اس کو سیل کریں گے، بیچیں گے، تو انہوں نے بیچا بھی نہیں، اٹھایا بھی نہیں اور اٹھانے دیا بھی نہیں۔ لیکن اگلے سال جب ایک بار پھر نالا بفر کے آیا تو اس کا جو نشیب تھا وہ ہائٹ پہ تھا، تو وہ اپنے ساتھ پل کو بھی لے گیا۔ ابھی اس سال کچھ تھوڑا سا ملبہ اٹھایا گیا، لیکن ابھی تک آدھا ملبہ اٹھایا گیا ہے۔ ابھی بھی اس ملبے کو اٹھا لینا چاہیے تاکہ جو تھوڑے بہت خطرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو سیاحوں کو میرا مشورہ ہے کہ موسم کی صورتحال دیکھ کر آپ ٹور کر سکتے ہیں۔ ناران، کاغان، بابو سر، بٹا کنڈی، ہر جگہ تک راستے بالکل کھلے ہوئے، اور ناران سے آگے کا جو راستہ ہے چلاس کی طرف، تھک نالا کی طرف، سننے میں آیا کہ وہ بھی کھل گیا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ پوری کاغان ویلی کا ٹور ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سرن ویلی بھی جائیں، اور دیگر ایسے علاقے جیسے کہ الائی ہے، ان علاقوں میں بھی جائیں جو ان نون ان سین علاقے ہیں، وہاں بھی جائیں تاکہ وہاں بھی صحت کو فروغ ملے اور آپ کے جانے سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ناران کا ٹور کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور موسم کی صورتحال دیکھ کے ٹور کریں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ بارش لگی ہو اور آپ آ جائیں، یہ میں ایسا ہرگز نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میرا یقین ہے کہ مجھے دوسروں کی آسانی کے لیے بھیجا ہے، پریشانی کے لیے نہیں۔ تو میں آپ کی اور ناران والوں کی آسانی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ورنہ میرا وہاں پر کوئی کام کاروبار نہیں ہے۔ میرے تھوڑے سے ٹورسٹ میپ ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ سیل ہو جاتے ہیں وہاں بھی اور کئی دوسرے شہروں میں بھی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو تھوڑی آسانی ہو۔ میں ویڈیو دیکھتا ہوں سویٹر والے کندھے پہ اٹھا کے گھوم رہے ہیں، اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جو دوسری چیزیں بیچتے ہیں، وہ بیچارے سیاحوں کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے جانے سے ان کا روزگار چلے گا، جو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس لیے مشہور اور معروف سیاحتی مراکز کے ساتھ ساتھ آپ ان نون اور ان سین پلیسز کے بھی ٹور کریں تاکہ وہاں بھی روزگار آئے اور آپ کو بھی ثواب ملے، یعنی کہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ بہرحال یہ کہ موسم اب بہتر ہو گیا ہے الحمدللہ، اور اب آپ ناران آنے کی تیاری پکڑیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا، آپ کا انجوائیبل ٹور ہوگا۔ اور 14 اگست پر بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ آ رہے ہیں، اور 10-12 اگست سے سیاحوں کی بہت بڑی تعداد ناران میں پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ اور میں نے کئی بار 14 اگست کا جشن آزادی ناران میں منایا ہوا ہے، یہ بہت ہی انجوائیبل ایونٹ ہوتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے۔ امید ہے آپ بھی آئیں گے اور انجوائے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔
اچھا، چونکہ ناران میں آج کل رش بہت کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ کو ہوٹل بڑے سستے مل جائیں گے، 1000 2000 3000 2500 میں مل جائیں گے۔ تو اس لیے ناران آنے کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مئی کا مہینہ ہے یا ستمبر اکتوبر کا مہینہ، تو اس میں آپ کو آف سیزن والے ریٹ ملیں گے، یعنی کہ ناران آنے کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ لیکن یہ کہ جب بھی آئیں تو آنے سے پہلے موسم کی صورتحال ضرور چیک کر کے آئیں، بڑی احتیاط سے اور بڑے خیال سے۔ تھینک یو۔ اچھا، ایک چیز اور بھی میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر دکانداروں نے اور ہوٹل والوں نے، ریسٹورنٹ والوں نے لاکھوں کروڑوں روپے انویسٹ کیے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سپوز کریں ایک دکان کا کرایہ 8 لاکھ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں اس کی الماریاں، پینٹ اور دیگر شوکیس وغیرہ کے اخراجات، ڈیکوریشن جو سیٹنگ کرتے ہیں، فرنیچر سمجھ لیں، تو اس پہ کتنا بڑا خرچ آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اپنے ڈیلی کے اخراجات ہوتے ہیں۔ پھر جو ہوٹل ہیں وہ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے تک ایک کمرہ ملتا ہے۔ ایک آدمی اگر 10 کمرے لیتا ہے تو 25-30 لاکھ روپے اس کی انویسٹمنٹ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کمرے سارے ڈسٹیمپر کرتا ہے، ان کو رنگ کراتا ہے، وہ فرنیچر میں تبدیلی کرتا ہے، آدھا فرنیچر نیا لاتا ہے، یعنی بہت بڑے اخراجات ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ لوگ یہاں پر آئیں گے۔ تو آپ لوگ یہاں پہ آئیں، لیکن موسم کی صورتحال دیکھ کر اور بڑی احتیاط کے ساتھ آئیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو یہ لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں، اور میں نے یہ پہلے سنا تھا 2010 کے سیلاب میں، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جب غالباً 2015 میں برف سے راستے بند ہو گئے تھے، اب مجھے سال یاد نہیں ہے، تو اس ٹائم میں وہاں پہ تھا، تو ان لوگوں نے کھانا بھی فری کر دیتا، رہائش بھی فری کر دی تھی، اور جو لوگ ناران میں تھے ان کو تو سارا کچھ مل گیا تھا، لیکن جو لوگ ناران اور کاغان کے درمیان میں پھنس گئے تو مقامی لوگوں نے انہیں گھروں میں رہائش دی، کھانا دیا، بستر کمبل دیے، یعنی بہت بڑا خیال رکھا۔ وہ لوگ جو ہے نا، ان کو اپنائیت کا احساس ملا، ان کی جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی، ایک دم ریلیکس ہو گئے، ان کے ذہن سے بوجھ اتر گیا۔ ابھی جیسے مری میں لوگ مر گئے نا، ایک دفعہ برف باری میں پھنس گئے تھے، اگر ان کو مقامی لوگ آ کے ناک کرتے، بھائی یہ سامنے میرا گھر ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ایک آواز دے سکتے ہیں، آپ میرے پاس آ کے ٹھہر سکتے ہیں، میرے لائق جو خدمت ہوگی میں حاضر ہوں۔ اگر ان کو ساتھ نہ بھی لے جاتے، کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے، تو ان میں سے کسی بندے نے مرنا نہیں تھا۔ وہ مر کیوں گئے ہیں کہ ان کو ایک تنہائی کا احساس تھا، ایک پرائے دیش کا احساس تھا۔ تو اچھا، میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دنیا کے سب سے پرامن اور انتہائی اچھے لوگوں میں آ گئے ہیں، کہ یہ لوگ اپنوں سے زیادہ انشاءاللہ العزیز آپ کا خیال رکھیں گے، تو اس لیے آپ بے فکر ہو گئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جب کسی ٹورسٹ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا، تو یہ سارے ناران والے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی ٹورسٹ کرے یا مقامی شخص کرے، تو یہ لوگ ہمیشہ حق پہ چلتے ہیں، تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ مہانڈری کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہاں پر ایک بڑا پل آ گیا ہے جو پہلے کی نسبت بہت بڑا ہے، اور لاسٹ ایئر جب مہانڈری کا پل ٹوٹ گیا تھا تو مقامی لوگوں نے، یعنی کہ ناران والوں نے سیاحوں کو کھانا رہائش فری پرووائڈ کیا تھا، اس لیے یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ناران میں دکانوں کے کرائے بھی لاکھوں میں ہیں اور ہوٹلوں کے بھی، اور آپ کے آنے سے ان کے نقصانات میں کمی ہو جائے گی، بس میں اتنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے چینل پر انتہائی کارآمد اور معلوماتی ویڈیوز موجود ہیں، ان کے لنکس بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آپ کوشش کریں کہ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن لازمی چیک کریں، اس میں مزید لنک پڑے ہوتے ہیں۔ آپ ہماری 2 سال 3 سال 5 6 سال پہلے کی بھی ویڈیو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے بڑی کارآمد ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں ہانگ کانگ کی ویڈیوز بھی ہیں، اور راولپنڈی، ناران، مانسیرا، سوات اور دیگر علاقوں سے شمالی علاقوں کی طرف جانے والی ٹرانسپورٹ کے ٹکٹ یعنی کرایہ، ٹائم ٹیبل اور کانٹیکٹس نمبر، ہر چیز موجود ہے۔ پھر ہوٹلوں کے کرائے وغیرہ بتائے گئے ہیں، ایون کہ دکان کے جو گروسری شاپ کی چیزیں ہیں، آٹا، چینی، گھی، ان کے ریٹ بھی بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئلہ، انگیٹھی، چکن، ہر چیز کتنے کی ملتی ہے، اس کا کرایہ کتنا ہے، کھانا، رہائش، سب کچھ، ہر چیز کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے، اور اتنی بڑی انفارمیشن آپ کو آئی ایم شیور انشاءاللہ العزیز کہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کی پرانی ویڈیوز کو بھی دیکھیے، آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جب بھی آپ ٹور پہ جائیں، کسی علاقے کی طرف جائیں، تو آپ اس چینل کی کچھ ویڈیو دیکھ لیا کریں۔ ہاں، پاکستان کے ساتھ ساتھ اس چینل پر آپ کو انٹرنیشنل ٹور کرنے کے لیے بھی معلومات ملیں گی، یعنی دیگر ممالک کا اگر آپ بائی ایئر بائی روڈ ٹور کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، تو اس کی انفارمیشن بھی آپ کو ملے گی، بلکہ اس کا ٹور پلان انفارمیشن آپ ہم سے فری میں لے سکتے ہیں۔ اوکے جی، ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز۔ اب تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔